السلام علیکم، میں ہوں سونی مرزا اور آپ اس وقت ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں نئے آنے والے ممبرس کو۔ ویسے تو کم ہی آتے ہیں لیکن جو آ گئے ہیں نئے ان کو خوش آمدید، جو پہلے تھے ان کو بھی موسٹ خوش آمدید، موسٹ والا ویلکم۔ اچھا بھئی، ایک چیز تو میں بتا کے تھک گئی ہوں بہت زیادہ۔ میں یوٹیوب کھولتی ہوں، ٹک ٹاک کھولتی ہوں یا فیس بک کھولتی ہوں، تینوں جگہ پر مجھے ہر جگہ پر جو ہے ایک ہی سوال سننے کو ملتا ہے، آپ اس کا سیکنڈ سیزن لکھ رہی ہیں، آپ بھی پلیز اس کا سیکنڈ سیزن لکھیں، اس کا نہیں، سوری جان عزیز کا، ٹھیک ہے، سیکنڈ سیزن لکھیں، ہمیں سیکنڈ سیزن چاہیے۔ بھئی تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سیکنڈ سیزن اگر آئے گا تو تھوڑا ٹائم لگے گا، اس میں اتنی جلدی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، مطلب کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں ہوگا، 1 سال تو خیر نہیں لگے گا، سال سے تو کم ہی ہوگا، مطلب جلدی لکھوں گی لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا نا اس میں۔ تو باقی آپ لوگوں کا رسپانس چاہیے بہت اچھے والا، پھر میں جلدی لکھوں گی انشاءاللہ۔ اور انسٹاگرام تو میں خیر ویسے بھی یوز نہیں کرتی اتنی، انفیکٹ میں نے ایپ ہی ڈیلیٹ مار دیا، میرا دل ہی نہیں کرتا انسٹاگرام چلانے کو۔ اچھا جی، تو خدا عشق ناول تحریر سونی مرزا، قسط نمبر 2۔ پیر حشام میر رات کی منعقد ہونے والی محفل سے فارغ ہو کر حویلی میں واپس پہنچے تھے۔ سلمان میر ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی پشت پر چل رہا تھا۔ وہ دیوان خانے میں بیٹھے تو وجدان اپنی سی شکل لیے ڈرتا ڈرتا ان کے سامنے حاضری دے گیا۔ السلام علیکم بابا، وہ نہایت ادب سے سر جھکائے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے اور اٹھ کر مقابل کھڑے ہو گئے۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے برخوردار؟ بابا وہ گیم کھیل رہے تھے ہم، تو فٹ بال لگ گئی۔ انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دائیں سے بائیں گھما کر جانچتی نظروں سے گھورنے لگے۔ وجدان کے حلق میں خوف کی ایک لہر اتری۔ یہ زخم فٹ بال کے نہیں ہیں، سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے اور کسی نے تمہیں کیوں مارا؟ نہیں بابا، کسی نے بھی نہیں مارا، یہ سچ میں فٹ بال کے نشان ہے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آہان کو بلا کر پوچھ لیں۔ بس آہان کا نام سننے کی دیر تھی اور وہ اپنی بھویں چڑھا کر دروازے میں ایک طرف کھڑے اپنے غلام کو آنکھ سے اسے بلانے کا اشارہ کر گئے تھے۔ محض کچھ پل گزرے اور آہان السلام علیکم کہتا ہوا ادب سے سامنے آ موجود ہوا۔ وجدان کا کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر جو نشانات ہیں وہ فٹ بال لگنے کی وجہ سے ہوئے، لیکن آہان میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وجدان اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنی نظروں کو چرانے کی کوشش میں تھا۔ جی بابا، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ حشام میر صاحب اچھے سے جانتے تھے کہ وہ ان سے نظریں ملا کر کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ ان کے لفظوں پر وجدان کو جھٹکا لگا تھا، لیکن آہان ابھی بھی اپنے نینوں کو دائیں سے بائیں گھما رہا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں آہان، ان کی گرج بلند ہوئی۔ سلمان میر ان کی پشت پر خاموش کھڑا دکھائی دیا۔ بابا، وہ وجدان بھائی کا یونیورسٹی میں کسی سے چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے بتانا شروع کیا اور وجدان کے ہوش اڑنے لگے۔ کیوں؟ حشام میر صاحب نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ باندھے بڑی نرمی سے مزید دلچسپی ظاہر کی۔ بابا، وہ لڑکے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، اور ویسے بھی وجدان بھائی نے تو وجدان بھائی نے بھی تو اس کو 4 لگائی ہیں، اکیلے خود مار تھوڑی کھائی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے لفظوں کا ہیر پھیر کر رہا تھا۔ حشام صاحب نے نگاہیں سکیڑ لیں، جبکہ وجدان کو تھوڑا سا سکون ملا۔ ٹھیک ہے وجدان، لیکن کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ ہمارے بیٹے کو کوئی ہاتھ لگائے تو یہ چیز ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اسے پچھاڑے وہ پھر سے اس کے سامنے ہو کر ٹھہرے لہجے میں بولے تو اس نے چپ چاپ ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ لڑائی جھگڑوں میں مت پڑا کرو، میری پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ آنکھوں میں قہر اونڈا اور وجدان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ بابا، وہ بھائی تو بس، آہان نے پھر سے اس کی حمایت کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اشتعال سے کہا، تم خاموش رہو، جب ہم بات کر رہے ہوں تو کسی دوسرے کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی بابا، اس نے سر جھکا لیا۔ دوبارہ اگر تمہارا کسی سے اس طرح جھگڑا ہوا تو ہم تمہاری یونیورسٹی چھڑوا دیں گے وجدان۔ جی بابا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بہتر رہے گا تمہارے لیے۔ جی، تم تینوں جا سکتے ہو، ہم آرام کریں گے۔ حکم ملا اور تینوں جھٹ کمرے سے باہر تھے۔ سلمان نے عجیب نظروں سے وجدان کی طرف دیکھا، لیکن وہ آہان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کھا جائے گا۔ آہان کو لگا ہی تھا کہ اسے اب وجدان سے جوتیاں لگیں گی، مگر وہ تو الٹا سے خوشی سے گلے لگا گیا۔ شکر ہے یار تم نے بات سنبھال لی، ورنہ اگر بابا کو سچ پتہ چل جاتا تو میری تو خیر نہیں تھی۔ اور سچ کیا ہے؟
سلمان نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی وہ کچھ نہیں، وجدان بولا، اور سلمان نے غصے میں جیسے ہی تھز سے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو وہ پھرتی سے راہداری کی طرف بھاگ گیا تھا۔ احان اور سلمان بیک وقت ہنسے۔ مہنور تھوڑا سا کھانا کھا لو، روشان نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اپنے ہاتھ میں نوالا پکڑ کر اس کے منہ کے سامنے کرتی ہوئی بستر پر بیٹھی مخاطب تھی، مگر وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ دیکھو، تمہاری اس طرح ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ماموں کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن یوں بھوکا رہ کر خود کو تکلیف مت دو۔ آپ ہی کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ رونے لگی۔ نہیں میری جان، تم بہت خوبصورت ہو، اس نے اپنا ہاتھ اسی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر انتہائی محبت بھرے انداز میں کہا۔ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ تم تو بہت پیاری اور بہت اچھی ہو، تمہاری بہن ہوں اس لیے کہہ رہی ہو نا۔ نہیں میری جان، تم سچ میں اچھی ہو۔ اگر میں اتنی اچھی اور اتنی پیاری ہوں تو پھر آن کو میں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اس نے سسکاری ابھاری۔ دیکھو، جس سے ہم پیار کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ہم سے پیار کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تم سے پیار کرتا ہو لیکن بتانے سے جھجکتا ہو۔ نہیں آپی، اگر اس سے مجھ سے پیار ہوتا تو ماموں کے فیصلے پر وہ کچھ نہ کچھ ضرور بولتا، لیکن اس کے چہرے پر تو کوئی ایسا تاثر بھی نہیں تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے اسے کوئی فرق پڑا ہے۔ اچھا، تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ابھی تو ماموں نے صرف بات کی ہے، نکاح تھوڑی ہو گیا تمہارا اور وجدان کا۔ اگلے مہینے کی بات کی ہے ماموں نے، اور اگلا مہینہ شروع ہونے میں صرف کچھ دن رہ گئے ہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ میں کوشش کروں گی کہ تمہارا وجدان کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ کیا کر لو گی؟ تمہاری کون سنے گا؟ امی سے بات کروں؟ امی سے بات کروں؟ نہیں، میں امی کو نہیں بتانا چاہتی، ایسے بھی اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ ماموں ہمیشہ سے اپنے فیصلے مسلط کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس بار معاملہ امی کی بیٹی کا ہے، تو انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے نہ کرنے سے اور اس کی زندگی کرنے کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم امی سے اس بارے میں بات کرو۔ تو پھر کیا میں سلمان سے بات کروں؟ سلمان بھائی کیا کریں گے؟ وہ تو آج تک آپ کے لیے کچھ نہیں بول سکے، تو میرے لیے کیا بولیں گے؟ یہ بھی ہے، لیکن کوئی تو ایسا انسان ہوگا نا جس کے بات ماموں مان جائیں گے۔ وہ انسان خدا ہی ہے، لیکن وہ میرے بارے میں بات کیوں کرے گا؟ اسے تو مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ آنسو مزید تیز سے بہنے لگے تھے اور رشانے کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی مانور، تم کہو تو میں آہان سے بات کر کے دیکھوں۔ اسے کیا کہو گی؟ میں اپنے طریقے سے بات کروں گی، جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ نہیں آپی، اس کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا مہنور، لوگ نفرت کو ایک پل میں محسوس کر لیتے ہیں، اور تم تو پھر بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ نفرت کا احساس دلانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن محبت کا احساس دلانا اتنا ہی زیادہ مشکل۔ نہیں، تم فکر مت کرو، میں آہان سے بات کروں گی، لیکن اگر اس کا جواب انکار ہوا تو پھر بعد میں سوچیں گے۔ لیکن پہلے تم یہ کھانا کھاؤ پلیز۔ میرے کہنے پر اس نے اس کے اشک پونچھے اور پیار سے دوبارہ نوالا اس کی طرف بڑھایا تو وہ بمشکل اسے منہ میں لیتے ہوئے حلق میں اتار گئی۔ آؤ آؤ، تمہیں ہی دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا میں۔ عدنان عرشیہ کے کمرے میں داخل ہونے پر اپنے منہ سے رال ٹپکاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ 10 گنا زیادہ قیمت لی ہے اچھن نے تیری۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تیرے اتنے زیادہ نخرے ہوں گے اور تو اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے قریب جا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ ارشیا دیکھ سکتی تھی کہ وہ شکل و صورت اور اپنے حلیے سے ایک پوہر معلوم ہوتا تھا۔ سانولا سا رنگ، گھنگریالے بال اور سیاہ ہونٹ جو شاید سگریٹ کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار اسے کسی شخص کو دیکھ کر کراہت ہو رہی تھی۔ تو میرے ٹائپ کا نہیں ہے، نکل۔ اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں جماتے ہوئے درشتگی سے کہہ کر اس نے اسے پیچھے دھکیلا۔ عرشی کے لفظ اسے تیر کی طرح چبھے اور وہ جیسے ہی دروازے کی طرف مڑ کر چٹخنی کھولنے کے قریب تھی تو اس نے بھاگ کر اسے پکڑا اور اپنے سیاہ ہونٹوں کو اس کے لال گلابی ہونٹوں پر رکھ دیا۔ عدنان کے لب تھوک سے بھرے ہوئے تھے اور جیسے ہی عرشیہ نے اپنے ہونٹوں پر اس کا تھوک محسوس کیا تو اسے سختی سے پیچھے کر کے اس کے چہرے پر چانٹا مار دیا۔ تھپڑ لگنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا تھا۔ اپنی اوقات میں رہ، انگلی دکھا کر پھنکارتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ عدنان غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔
ادھر ارشیا ٹھک اچھن کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جو اپنی گدی پر ٹانگ چڑھائے بڑے انداز سے بیٹھی حقے کا کشت لے رہی تھی۔ ابے او اچھن! ارشیا کی بلند آواز سن کر اس نے اپنی نگاہیں کھولیں اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی عدنان بھی کمرے سے نکل کر اس کی پیٹھ پر نمودار ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس قسم کے نمونے ہمارے لیے بھیجے تو ہم تیرا کوٹھا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ بدتمیز ہے اچھن، تجھے میں نے 10 گنا زیادہ قیمت دی لیکن یہ پھر بھی تیور دکھا رہی ہے۔ کچھ بھی کر اور اسے واپس کمرے میں بھیج کہ میں اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکوں، اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنے لبوں کے نشان چھوڑ سکوں۔ عدنان سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اوئے، تو ہمارے جسم پر نشان چھوڑے گا؟ تیری یہ اوقات؟ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح اس کی طرف بڑھتی ہوئے اس کے گریبان کو پکڑ کر اس کے منہ پہ دھاڑی تھی۔ پیسے دیے میں نے تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو جب تک چھو نہیں لوں گا نا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ بے خوف ہوئے بولا۔ تیری تو رک جا کمینے! اس نے اپنی ہیل والی جوتی اتاری اور اس کی کمر کو سینکنا شروع کیا۔ رک جا ارشی! اچھن اٹھ کر چلائی۔ اس نے اپنی جوتیوں کی برسات بند کی اور غصے سے اپنی ہیل کو واپس فرش پر پٹکتے ہوئے اپنے پاؤں کو اس میں سے گزار گئی۔ چاہے اس کے پیسے واپس کر یا چاہے کوئی اور طریقہ نکال اچھن، لیکن میں اس جیسے انسان کو خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ کیوں؟ اسے کیا بیماری ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ منہ دیکھ اس کا، سالا کیسے رولے ٹپکا رہا ہے، اور اس کے ہونٹوں کو دیکھ کیسے تھوک سے بھرے ہوئے ہیں۔ ارشیا سے گندے لوگوں کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دیتی۔ کہاں میں حسن کی دیوی اور کہاں یہ بھدا۔ اسے حقارت سے دیکھ کر منہ مروڑتی ہوئے وہ اندر کمروں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اچھن نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ بنا کچھ کہے چلتا بنا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی عجیب سا پاگل پن تھا، جیسے وہ کچھ تو غلط کرنے والا ہو، لیکن وہ کیا کرنے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آہان چھت پر کھڑا اوپر آسمان کو تک رہا تھا، جہاں پر تارے ٹمٹماتے دکھائی دیے۔ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے اس نقابی لڑکی کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کر کے تھک چکا تھا۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی تو اسکرین پر کیسر لکھا دیکھ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو آہان، کہاں ہے یار تو؟ آج یوسف کی بارات ہے اور ہم نکلنے والے ہیں، لیکن تو ابھی تک نہیں پہنچا۔ میں نہیں آؤں گا۔ دیکھ یار، مذاق کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ بارات نکلنے والی ہے۔ کیسر میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ میں نہیں آؤں گا۔ اس نے لفظ چبائے اور وہ فون کے اس پار کھڑا حیرت میں مبتلا دکھائی دیا۔ کیوں یار؟ بس کوئی ریزن نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی نہیں آنا چاہتا اور آج کے بعد مجھے کبھی کال مت کرنا۔ کیا بول رہا ہے یار؟ دماغ سٹک گیا ہے کیا؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، اور اپنے باقی دوستوں کو بھی بول دینا کہ دوبارہ مجھے کال کرنے کی یا مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ لیکن ہوا کیا ہے بھائی؟ اس کے لہجے سے اب لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، بس جان گیا ہوں کہ میرے بابا تم لوگوں کے بارے میں غلط نہیں کہتے تھے۔ تم لوگ سچ میں آوارہ ہو، اور آہان میر آوارگی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ سچائی کا عکس لگ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس سے غصہ آنے لگا۔ خدا حافظ۔ لیکن اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ کال کاٹ چکا تھا اور کیسر غصے سے اپنے موبائل کو دوبارہ اپنی جیب میں رکھ گیا۔ ادھر آہان کے دماغ کی سلیٹوں پر پھر سے اس لڑکی کے رخ کا عکس ابھرنے لگا۔ وہ تنگ آ گیا تھا اور سختی سے اپنا سر جھٹک کر کمرے میں آتے ہی تکیے میں سر دبا کر لیٹ گیا کہ شاید اس کی سوچوں سے چھٹکارا مل سکے، مگر بے سود۔ بہت ہی مشکل سے کروٹیں بدل بدل کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اچھا یار، ایک تو میں اپنے محلے والے سے بڑا تنگ ہوں، ورنہ جہاں مرضی بیٹھ جائے الگ روم میں، لیکن یہ محلے والوں کی بائک اور ان کی آوازیں، خیر تو اس کو ذرا نا اگنور کر دیجیے گا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ عمل اپنے گھر میں لگے گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ وہ وجدان کو یاد کرتی تو مسکرا دیتی۔ آخر یہ بندہ چیز کیا تھا؟ کارس کی اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوا کہ یہ مجھ سے سچ میں پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے دماغ کی سوچوں میں ہی الجھی بس مسکراتی چلی جا رہی تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنے کمرے کی بالکنی سے اس پر نظر ڈالی تو دبے پاؤں چل کر اس کی پشت پر آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ اپنے ڈھیلے ڈھالے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی۔ مطلب اس نے مجھے بہن نہیں بولا؟ کیا اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے؟ بس ایک بار اس کے پھر سے مسکان سے جانے کی دیر تھی، اور جیسے ہی گھوم کر پیچھے دیکھا تو صدیقی صاحب کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ڈیڈی آپ؟ میری گڑیا کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، بس ایسے ہی۔ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اپنے ڈیڈی سے شیئر نہیں کرو گی؟ کوئی بات ہوگی تو ضرور بتاؤں گی ڈیڈی۔
اچھا تو پھر میری گڑیا کمرے میں چلی جائے کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ ہے اور تم بیمار ہو جاؤ گی۔ جی ڈیڈی میں بس جا ہی رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے تبسم سجایا اور صدیقی صاحب نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا، پھر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے خود ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی اپنی بیٹی کی کسی بھی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ جس چیز کی اس نے چاہ کی وہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کے قدموں میں لا کر دھر دی۔ اس کی زوجہ تو بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تب عمل صرف 3 ماہ کی تھی اور تب سے صدیقی صاحب اس کی ماں بھی تھے اور باپ بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کے اچھے دوست تھے۔ عمل کو اگرچہ بہت پیار ملا تھا لیکن اسے ماں کی کمی پھر بھی کہیں نہ کہیں ضرور محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک بے تحاشا خوبصورت اور نخریلی لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر کوئی اس سے دور بھاگتا تھا، ایک بس وجدان ہی تھا جو پہلی بار اس کے دل کو چھو گیا تھا، ورنہ تو وہ ہر لڑکے کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتی تھی۔ احان اس پر تبلیغ کے لیے گھر سے نکل رہا تھا جب روشانے نے اس کی پشت سے آواز لگائی۔ اس نے اس کا نام پکارا تھا اور راہداری سے گزرتے وقت وہ وہیں رک کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی بھابھی، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھابھی حکم کریں۔ یہاں نہیں، یہاں کبھی بھی کوئی بھی ٹپک سکتا ہے، تو اکیلے میں بات کرنی ضروری ہے، اس لیے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں لیکن 2 نامحرم مرد و عورت کا کمرے میں اس طرح اکیلے ہونا مناسب نہیں ہے۔ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا بھابھی، مگر شریعت بھی یہی کہتی ہے، اس نے بے تحاشا نرم لہجے میں کہا۔ لیکن اب تو میں تمہاری بھابھی ہوں اور بھابھی بھی نامحرم ہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنی سنا گیا تھا۔ دیکھو احان، میرا تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جی تو کہیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ وہ ایسا ہی تھا اور رشانے کو اس کے رویے سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کی نیچر سے اچھے سے واقف تھی۔ مجھے ماہنور کے ریلیٹ بات کرنی ہے۔ ماہنور کے ریلیٹ؟ وہ اپنی پیشانی پر شکلیں ابھار گیا۔ جی کہیں، تمہیں میری بہن کیسی لگتی ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں کہ آپ کس بارے میں بات کریں گے۔ اس نے الجھ کر دیکھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں میری بہن پسند ہے یا نہیں؟ جی؟ حیرت سے اس کا پورا منہ کھل گیا تھا اور ساتھ نین بھی۔ ہاں، کیونکہ تم دونوں نے اپنا بچپن ایک ساتھ گزارا ہے اور میرے خیال سے تم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں کیسی لگتی ہے۔ بابا نے ماہنور کا رشتہ وجدان بھائی کے ساتھ طے کر دیا ہے، میں اسے ایک بھابھی کی نظر سے ہی دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی وہ تمہاری بھابھی بنی نہیں ہے اور وجدان کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ماہنور کی شادی وجدان سے نہیں بلکہ تم سے ہونی چاہیے؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ ماہنور اور میں ایک دوسرے کو ہمیشہ سے بھائی بہنوں کی طرح سمجھتے آئے ہیں، لیکن اگر میں تم سے یہ کہہ رہی ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ مجھے نہیں جاننا کہ وہ کون سی وجہ ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ فیصلہ بابا کا ہے اور آپ کو بھی بابا کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ پر ماہنور وجدان میں دلچسپی نہیں رکھتی، تو یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ تم ہی ہو جو ماموں جان سے ان کا فیصلہ تبدیل کروا سکتے ہو، وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ لیکن آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں بابا سے اس بارے میں بات کروں گا؟ تم کیا چاہتے ہو احان، کہ ماہنور ساری زندگی کے لیے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دی جائے جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی؟ تو آپ یہ سب کچھ مجھ سے ڈسکس کیوں کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ پھپھو سے کہیں، وہ بڑی ہیں، وہ بات کریں۔ اس کے انداز میں ذرا سی تلخی امڑی۔ یہی تو بات ہے کہ امی کچھ نہیں کر سکتی، ماموں کے بہت احسانات ہیں امی پر، اور ایسے میں اگر وہ کچھ کہیں گی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو ماموں کو برا لگے گا۔ وہ سب میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہنوز بے نیازی سے اپنے کندھے جھکا کر بولا اور رشانے سے دیکھتی رہ گئی۔ یعنی اسے 1% بھی فرق نہیں پڑتا تھا؟ تو اس کا مطلب تم ماہنور سے شادی نہیں کرو گے؟ آپ بار بار ایک ہی بات کر کے میرا دماغ کیوں خراب کریں گے بھابھی؟ ماہنور کا رشتہ وجدان بھائی سے طے ہو چکا ہے اور اس بات کو ہم جتنی جلدی مان لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کا رشتہ وجدان سے ٹوٹ جائے تو کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ میں ایسا نہیں چاہتا۔ ہاں لیکن اگر بابا کہیں گے تو کر لوں گا، کیونکہ ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اور اب پلیز مجھ سے دوبارہ اس معاملے میں کوئی بھی بات مت کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا بھابھی کے جانے میں غصے میں آپ سے بدتمیزی کر بیٹھوں۔ تو ٹوک اپنی کہے وہ جانے کے لیے مڑا تو رشانے کی باریک آواز پھر سے گونجی۔ ماہنور تمہیں پسند کرتی ہے احان۔ اس کے چلتے قدم وہیں جم گئے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ شاید کچھ غلط سن بیٹھا۔ بے یقین ہوتے ہوئے نگاہیں پھاڑ کر پشت پر نظریں دوڑائیں۔ رشانے بالکل پرسکون کھڑی دکھائی دی۔ کیا؟ اس کے الفاظ اٹکنے لگے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔
گویا زبان بھی بند ہو گئی ہو۔ ہاں ہاں، میری بہن بچپن سے تمہیں پسند کرتی ہے، اور اب ماموں جان نے اس کا رشتہ وجدان کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ سننا چاہتی ہو، لیکن احان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ساکت کھڑا دکھائی دیا، کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ تب زہرا بیگم کی آواز دور سے سنائی دیتی ہوئی اب قریب قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل احان کا نام پکار رہی تھیں، اور ان پر نظر پڑتے ہی روشان نے اپنے کمرے میں چلی، جبکہ وہ وہیں کھڑا تھا۔ بیٹا، میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کدھر کھوئے ہوئے ہو؟ ماں، وہ کچھ کچھ نہیں، بس میں تبلیغ کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور میں تم سے کہہ رہی تھی کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، اور جاتے وقت راستے میں اپنا صدقہ اتار دینا۔ انہوں نے کچھ رقم اس کے ہاتھ کی طرف بڑھائی، اور وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے تعجب سے تاڑنے لگا۔ میرا صدقہ کیوں؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ میں صدقہ دیتی ہوں، اب تمہاری باری تھی تو تمہیں ہی پیسے دے دیے۔ جی، لیکن آپ کو مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہیں۔ اس نے دوبارہ سے رقم ان کی طرف بڑھانا چاہی، لیکن وہ اپنی گردن کو نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، یہ تم رکھو اپنے پاس، اور اس میں سے صدقہ کر دینا۔ گاؤں میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، اور میں وہاں تعزیت کے لیے جا رہی ہوں۔ تم جاؤ، اللہ کی امان میں۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ زہرا بیگم اپنی چادر اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف گئیں۔ یار میرے گھر میں شور بہت ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں کبھی بھی خاموشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو میں بیچ بیچ میں سے اپنی کچھ باتیں آپ کو بتانے لگ جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سوری، لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ لوگ پھر کمنٹس میں کہنے لگ جائیں گے کہ واپی شور تھا، سمجھ نہیں آئی یہ وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو نا ذرا کمپرومائز کریں۔ وجدان یونیورسٹی پہنچا تو اس کی سب سے پہلی نظر عمل پر پڑی، جو گھاس پر ایک طرف بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ یکایک اس نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے پر اسے حیرانگی ہوئی، لیکن اپنا سر جھٹک کر کلاس روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیکچر لے کر باہر نکلا تو وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی، اور پھر سے اسے دیکھ کر دوبارہ مسکان سجائی۔ یہ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر اپنے قدموں کو اس کی طرف بڑھایا تو اس کے دونوں گارڈز الرٹ ہو گئے۔ کیسی ہو؟ وہ قریب کھڑے ہو کر پوچھنے لگا تھا۔ جیسے ہی ایک گارڈ اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو عمل نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اسے وہیں روک دیا، اور وجدان کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے زخم کیسے ہیں؟ ایک دن میں ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں۔ کب سے جانتے ہو مجھے؟ جب سے تم نے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ اور پیار کب سے کرنے لگے؟ پیار؟ وہ ہنسا۔ عمل اس کے ہنسنے پر جھٹ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ پیار تو کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، اور جب سے تمہیں دیکھا تب سے کرتا ہوں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے اب بھی جھوٹ کیوں بول رہا ہے، بس اس کے دل نے اسے ایسا کرنے کو کہا، اور وہ دل کے حکم پر لبیک کہتا بولتا ہی چلا گیا۔ یہ میرا نمبر ہے، بہت زیادہ یاد آئے تو کال کر لینا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رجسٹر سے ایک چھوٹا سا صفحہ پھاڑ کر اس نے اس پر اپنا نمبر درج کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ وجدان اپنی خوش قسمتی پر شدید حیران تھا، کیونکہ پہلی بار کوئی لڑکی خود ہی اسے نمبر دے رہی تھی، ورنہ تو وہ ہر بار خود ہی ہر ایک کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا۔ اس نے موقع کی نزاکت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور فٹافٹ اس کے ہاتھ سے پرچی کھینچ لی۔ ہاں ضرور، اب میری کلاس ہے، سی یو۔ وہ اپنا ہاتھ لہراتی ہوئی کلاس روم کی طرف بڑھی، جبکہ وجدان اسے جاتے ہوئے حسرت سے دیکھتا رہا۔ احان لاہور کی کسی لائبریری سے کوئی دینی کتاب لینے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ لائبریری میں موجود کتابوں پر نظر ڈالی تو سامنے وہی نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ یکایک دونوں کے نین ملے۔ احان کا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے صرف ایک پل کے لیے دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیر کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے چل دیا، پھر آواز لگائی، ایکسکیوز می۔ احان کے بلانے پر وہ لڑکی اور اس کے ہمراہ چلتی دوسری بھی رک گئی تھی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ پورے قد سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ گورا چٹا رنگ، گول آنکھیں اور گھنے آئی بروز، انتہائی ہلکی مونچھیں اور اتنا ہی ہلکا بیئرڈ۔ اپنے ہاؤ بھاؤ سے وہ خاصا ہینڈسم تھا۔ سفید کرتا، سفید پاجامہ اور سفید ہی امامہ۔ وہ بھرپور اسلامی لباس میں تھا۔ اس کے روبرو موجود نقابی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عرشیہ مہروز تھی۔ احان کے حلیے کو وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ جی؟ اس کی آواز سنی اور احان کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کے قریب ہو گیا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا جا رہا تھا اور بولنا محال ہو گیا تھا۔ کیا وہ بھائی بولنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ کھڑی دوسری باپردہ لڑکی بولی، جو کہ شبنم تھی۔ نہیں،
میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ اسے نظر انداز کر کے اس نے پھر سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیوں؟ ایکچولی مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، پلیز آپ صرف 5 منٹ کے لیے میری بات سن لیں۔ ادھر میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جائیں اور قریب ہی ایک ہوٹل ہے تو ہم وہاں چل کر بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کر گیا تھا اور شبنم سمیت عرشیہ نے بھی اس کی طرف نگاہ دوڑائی تو یہ ایک بڑی لینڈ کروزر تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر شبنم کی تو آنکھیں چمک گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہان سے سوال کیا، یہ اتنی بڑی گاڑی آپ کی ہے؟ آپ کی اپنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر عرشیہ بھی تیوری چڑھا گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شبنم لالچ کر رہی ہے۔ جی، اس کا جواب ملا اور وہ عرشیہ کی ایک طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ عرشی یار، یہ بندہ تو بڑا امیر لگ رہا ہے، میں تو کہتی ہوں تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں، کیا پتا تیرا پکا پکا گاہک بن جائے، اور اگر اتنا امیر تیرا گاہک بن گیا تو 2 دن میں پورے کوٹھے کو خرید لیں گے۔ اسے شبنم کی بات میں وزن لگا تھا اور کچھ پل رک کر وہ پھر سے آہان کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھاتے ہی گاڑی کو ہوٹل کی طرف دوڑا گیا۔ اس تھوڑے سے سفر میں بھی اس نے فرنٹ شیشے سے بار بار اسے دیکھا۔ ریسٹورینٹ میں پہنچ کر وہ دونوں اس کے سامنے کرسیوں پر براجمان ہوئیں۔ آہان نے کھانے کا آرڈر دینا چاہا تھا مگر عرشیہ منع کر گئی۔ اس نے پھر بس کافی کا کہا تھا۔ اب وہ خود ان کے پاس بیٹھ کر بغور عرشیہ کی آنکھوں کو تکنے لگا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے۔ جی کہیں، وہ بولی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس قدم رکھ گیا اور اپنا گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ ایکچولی میں نے کل بھی آپ کو دیکھا تھا، آپ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے بے چین ہوں، رات بھر سو نہیں پایا میں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمے دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ لو بھئی، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، ایسا پیار میں ہوتا ہے، اور یقیناً تمہیں عرشیہ سے پیار ہو گیا ہے۔ شبنم بنا بریکوں کے فٹافٹ بولی۔ عرشی نے ٹیبل کے نیچے سے اپنا جوتا اس کے پاؤں پر مارا۔ عرشیہ، عرشیہ، اسے حیرانگی ہوئی اور جب مقابل کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اسی کا نام ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود بخود مسکرا دیا تھا۔ اچھا، تو ایسا پیار میں ہوتا ہے؟ اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ شبنم نے دوبارہ ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، لیکن اگر یہ محبت ہے تو میں محبت نبھانا جانتا ہوں، میں محبت کو نکاح تک لے جانا جانتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ ناقابل توقع سوال پر عرشیہ اور شبنم دونوں نے چونکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نکاح؟ بلا اختیار اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا۔ جی، کیونکہ ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں، محبت کو بیچ راہ میں نہیں چھوڑا جاتا۔ اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں پوچھنا بھول گیا، آپ کو اچھا لگا میں؟ دیکھو، میں کس سے پیار ویار نہیں کر سکتی، اور نکاح تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا انداز تھوڑا کڑوا تھا۔ مگر بنا نکاح کے تو جانور رہتے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تم مجھے حلیے سے لگتے ہو کہ کسی خالص مذہبی گھرانے سے ہو، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم لڑکیوں کے پیچھے اس طرح لور لور پھرو گے۔ کیا کہا آپ نے؟ لڑکیوں کے پیچھے پھروں گا؟ میری ایسی تربیت نہیں ہوئی، اور میں نے آپ سے بھی نکاح کا پوچھا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں نکاح کا پیغام دینا گناہ نہیں ہے۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی اور اب تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، ہے نا؟ جی، تو پھر آج رات کو ٹائم سے ہیرا منڈی پہنچ جانا۔ وہاں پہنچ کر اچھن نامی ایک عورت کے کوٹھے پر چلے جانا، تمہاری تلاش پوری ہو جائے گی۔ ہیرا منڈی؟ آپ مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھ رہی ہیں کہ میں نامحرم عورتوں کے پاس جاؤں گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے ارادے ناپاک ہیں؟ اسے غصہ آنے لگا جب ہی ویٹر نے 3 کافی کے مگ ان کے سامنے لا کر رکھے اور خود روپوش ہو گیا۔ چند لمحات تک خاموشی چھائی رہی۔ عرشیہ نے پھر اس خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ اگر تم سچ میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے سچی محبت کرنے لگے ہو تو تمہیں آج رات ہیرا منڈی آنا ہی ہوگا، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تم نے کس لڑکی کو پسند کیا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سمجھ جاؤ گے۔ اب محبت کے دعوے دار ہو تو اتنی قربانی تو دے سکتے ہو کہ ہیرا منڈی پہنچ جاؤ۔ بس تمہیں اچھن مائی کے کوٹھے پر جا کر اتنا کہنا ہے کہ تمہیں سیٹھ روشناس کی حویلی جانا ہے۔ وہاں آج رات ایک پارٹی ہے اور میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ آپ مجھے پہلے ہیرا منڈی کیوں بھیج رہی ہیں پھر؟ مجھے اس روشناس کے گھر کا ایڈریس دیں تو میں ڈائریکٹ وہیں چلا جاؤں گا، وہیں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، تم ہیرا منڈی جاؤ گے تاکہ تمہیں وہاں سے کچھ انفارمیشن مل سکے، اور جب تم اس پارٹی میں پہنچو گے تو تم مجھے مزید اچھے طریقے سے جان جاؤ گے۔ پھر دیکھیں گے کہ تمہاری محبت کا کیا بنتا ہے۔
تمسخریہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ہنسی اور شبنم کو اٹھ کر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے قدموں پر اپنے قدم جما گئی تھی۔ وہ دونوں جا چکی تھیں مگر ارحان کتنی دیر وہیں بت بنا بیٹھا اپنی سوچوں سے الجھتا رہا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیا لگتا ہے کہ ارحان ہیرا منڈی جائے گا؟ اور اگر چلا گیا تو عرشیہ کی اصلیت جاننے کے بعد کیا ہوگا؟ ادھر مانور کا دل ٹوٹ رہا ہے، بھئی معصوم بچی ہے اور ارحان کسی اور میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا ماہنور اپنی محبت ہار دے گی؟ اور کیا عمل صدیقی بھی وجدان کے ہاتھوں دھوکے کا شکار ہوگی؟ تو اسے ذرا سوچو تو کمنٹس کرو، ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں سے ساتھ شیئر بھی کریں۔ نوٹ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت جلد ملتے ہیں اس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔